کے مائک جی السلام کیمرہ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امروز بھائی آپ کا کیمرے میں جو تصویر ہے وہ دھندلی آ رہی ہے، آپ کے کیمرے کے آگے کوئی چیز اس طرح کی آئی ہوئی ہے؟ جی علی بھائی بلب بھی ایسا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ لیپ ٹاپ کا کیمرہ ہے شاید۔ اچھا لیپ ٹاپ کا کیمرہ ہے جی۔ جی امروز بھائی کہاں سے آپ؟ جی میں انڈیا جموں کشمیر سے ہوں۔ جی جی اپنا سوال کریں۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے پہلی دفعہ ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہا ہوں اور آج یقین نہیں، اور آپ سے سب سے پہلے تو بات کر رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جی بالکل۔ اچھا میرا یہ سوال ہے سب سے پہلے کہ یہاں پہ ہمارے قریب میں ہی کچھ چند دن پہلے مناظرہ تھا، ان میں سے جو بریلوی تھے وہ اس بات کی تائید کر رہے تھے کہ ان کے آپس میں یہ بحث لگا ہوا تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے یا نہیں۔ اب آپ بہتر جانتے، یقیناً میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ توحید کے معاملے میں تو کافی جی میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے قریب میں یہیں ایک بحث لگی ہوئی تھی اولیاء اللہ سے مانگنا یہ کیسا ہے، تو اس میں جو بریلوی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسی جگہ موجود ہو جو جگہ بیابان ہو، وہاں تمہیں مدد کی حاجت پیش آ جائے تو تم یوں کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی ایک مرتبہ سواری بھاگ گئی تو امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا یا عباد اللہ احبسونی، اے اللہ کے بندو میری اس سواری کو روکو۔ تو اس بات پہ ہم ان کو الزامی جواب کیا دے سکتے ہیں؟ آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ الزامی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت دور کی کتابوں سے، موجم سے طبرانی کی یہ لے کے آتے ہیں، پورا جی قرآن، طبرانی شریف، پوری بخاری مسلم دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ روایت جو ہے حسن درجے کی ہے، ہمیں تو اس روایت کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن اس روایت میں تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ کسی بھی شہر میں داخل ہوں تو آپ کی سواری گم جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ نے یہی آواز لگانی ہے جنگل میں کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ جو وہاں اللہ کے بندے موجود ہوں گے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ مثلاً آپ بمبئی شہر میں یا دلی میں چلے جاتے ہیں اور آپ کی موٹر سائیکل کو چھین کے بھاگتا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ کریں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے کہاں یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی قبر سے نکل کے میری مدد کو پہنچے؟ یہ تو موجود ہی نہیں ہے، یہ کہاں کی چیز لا کے کہاں پہ جوڑ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے قبر والے کو پکارنا ہے کہ جو دنیا سے جا چکا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ جنگلات کے اندر، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہوتے ہیں۔ اب ان بندوں کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں، این ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے فرشتے مامور ہوں، جس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان فرشتوں کو ہم پکار نہیں سکتے۔ اب وہ جو جنگل میں ہے نا تو اس میں تو پکارنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے،
تاکہ جنگلات کے اندر اگر کہیں پہ کوئی انسان آپ کی آواز سن لے تو آپ آواز لگائیں گے. اب مجھے بتائیں آپ جنگلات میں یا پہاڑوں میں گئے اور آپ راستہ بھول جاتے ہیں تو آپ اونچی آواز سے آواز ہی لگائیں گے نا کہ اللہ کے بندو کوئی میری آواز سن رہا ہے تو میری مدد کرو. اس سے مراد یہ کیا ہو گیا کہ عبد القادر جیلانی کو پکار لیں گے آپ؟ ورنہ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ جنگل میں اگر کوئی سواری گم جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو تم کہا کرو اے اللہ کے مرے ہوئے بزرگوں جو اللہ کی جنتوں میں زندہ ہو لکھ دو جنتوں سے اور قبروں سے میری مدد کرو. یہ تو موجود ہی نہیں ہے. ان کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے. کس بات کو لا کے کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ اس سے قبروں کا مانگنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن اور حدیث سے کوئی بات نکال کے تو اس کے منہ میں اپنا لقمہ یعنی داخل کرنا شروع کر دے. تو یہ چیز ہی بالکل ڈیفرنٹ تھی. اس کو اس کے ساتھ جوڑنا بڑا ظلم ہے. اب آپ ہمارا عقیدہ سنیں کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ قرآن میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ نے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے اور اسی سے دعا کرنی ہے. اب یہ جو دعا ہے کہ جنگل میں کوئی سواری گم جائے تو اس میں الفاظ ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے اللہ کی طرف سے وہاں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ غائب میں نہیں پکار رہے, وہاں پہ بندے موجود ہیں. فرشتوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے وہاں پہ جو آبادی موجود ہو. جبکہ یہ جو ہے نا ایاک نستعین اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اگر آپ کسی اور کو شریک کریں گے یہاں شرک ہوگا. یہ والا ایاک نستعین وہاں پہ آپ نہیں کر رہے, وہاں پہ آپ وہ کر رہے ہیں جو قرآن میں آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. تو آپ جو ظاہری اسباب آپ اختیار کر رہے ہوں گے, تو یہ جو ظاہری اسباب والا معاملہ ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. دعا کرنے والا ڈیفرنٹ ہے. دعا والا اب آپ دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے جب شہید کیا تو اس میں جو حضرت خزیمہ نہیں تھے, ایک اور صحابی تھے بن ثابت انصاری تھے, وہ انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ میرے نبی کو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. جب انہیں دھوکے سے شہید کیا 70 کے قریب اصحاب کو کافروں نے, ہم ان کے دین پہ قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں, ہمارا رب ہم سے راضی ہے. ٹھیک ہے, عاصم بن ثابت انصاری تھے یہ صحابی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا اے اللہ کے نیک بندو ہمارے نبی تک ہماری بات پہنچا دو, یا اے جبرائیل اے اللہ کے فرشتوں اے رجال الغیب ہماری بات ہمارے نبی تک پہنچا دو. انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. تو انہوں نے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا وہاں پہ کہ اے جو رجال اللہ جو ہے وہ میری مدد کو پہنچو یا فوج شدگان میری مدد کو پہنچو. تو انہیں بتائیں کہ پورا قرآن پوری بخاری مسلم چھوڑ کے قرآن کی پوری توحید چھوڑ کے آپ جا کے طبرانی میں اٹکے ہیں اور اس میں بھی یہ والی بات پہ اٹکے ہیں. تو آپ کو اتنی مشکل سے ہم نے جو ہے وہ قرآن و سنت سمجھایا تو جا کے آپ پھر کھجور میں اٹک گئے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں. پورے قرآن کا مقدمہ ایک طرف ہے, پورا حدیث کا مقدمہ ایک طرف ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ظاہری اسباب والا معاملہ ہے اس کو آپ دعا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں. اس میں مرے ہوئے بزرگوں کو قبر والوں کو پکارنا تو ثابت نہیں ہوتا نا. کیا ہوتا کہ اس جس جنگل میں جاؤ وہاں کہو کہ جتنے بزرگ یہاں دفن ہیں قبروں سے نکلو اور میری مدد کرو. یہ تو نہیں لکھا ہوا وہاں پہ. اس میں الفاظ ہیں رجال الغیب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ نے کچھ بندے مقرر کیے ہوئے اپنے جو لوگوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, جب نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہیں پہ بندے مقرر ہیں یا وہاں پہ ظاہری اسباب کے طور پہ جو لوگ رہ رہے ہیں تو آپ نے انہی سے مدد مانگنی ہے نا. اب میں جب پانی میں نے پینا ہوتا ہے تو میں اپنی وائف کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ اللہ سے مانگو. یہ ظاہری اسباب ہے نا, تو آپ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن کسی کی بیوی یا اس کی بیٹی یا بیٹا فوت ہو چکے ہیں تو